السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظیم فقال الله سبحانه وتعالى الى مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین سامعین محترم، آپ بخوبی واقف ہیں کہ بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ کے زیر اہتمام ہماری جو سیریز اصلاح عقائد و اعمال، گزشتہ نشست میں ہم نے جس موضوع کا آغاز کیا تھا وہ موضوع تھا حقوق زوجین، یعنی میاں بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان یہ ایک دوسرے کے جو حقوق ہوتے ہیں اس حقوق کے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کی گوشہ گزار کی تھی، اور گزشتہ نشست میں نے عورت کا اپنی شوہر کی اطاعت، اپنے خاوند کی اطاعت، فرما برداری کرنے اور گھر کے کام کاج کرنے پر جو اجر و ثواب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس اجر و ثواب کے متعلق اور اطاعت، خاوند کی اطاعت کے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کی گوشہ گزار کی تھی کہ یعنی بیویوں کو شوہروں کی اطاعت کرنے کا کیا حکم دیا گیا، اور عورتوں کو گھر میں رہ کر خدمت کرنے پر، بچوں کی تربیت کرنے پر، شوہر کی خدمت کرنے پر، گھر کے کام کاج کرنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اجر و ثواب کو بیان فرمایا، جو احادیث مبارکہ میں ہے، میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے وہ باتوں کو رکھا۔ میں نے وہ بنیادی حقوق بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں اور شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہوتے ہیں، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، جو حقوق رکھے گئے ہیں، ان حقوق کے متعلق میں نے جو ہے کچھ باتیں آپ پہ گوشہ گزار کیا تھا۔ آج اس موضوع کی عنوان کی جو ہے دوسری نشست ہے جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے کہ آج معاشرے کے اندر جو ہے یعنی خلا اور طلاق کے جو واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں کہ ان خلا اور طلاق کے وجوہات اور اس کے واقعات کے پس منظر کیا رہا ہے۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، پہلے اس موضوع پر آنے سے قبل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں، جس کو آپ نے 12 مرتبہ سماعت فرمایا ہے۔ معزز ناظرین سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی یہ سب سے چھوٹی صاحبزادی، چہیتی صاحبزادی، اور آپ کا عقد مبارک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مولا علی المرتضیٰ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور جب نکاح کے بعد بھی سیدہ کائنات خاتون جنت کی جو زندگی کو دیکھا جائے، وہ یہ زندگی آپ کی کہ دن کا جو وقت ہے آپ کا گھر کے کام کاج میں، چکی پیسنے میں، آٹا وغیرہ بنانے میں، اور گھر کے جو دیگر جو کام ہوتے ہیں اس کام کی تکمیل کے لیے، اس کام کو پورا کرنے کے لیے آپ کا پورا دن گزر جاتا۔ شوہر کی اطاعت بھی ہوتی، فرما برداری بھی ہوتی، اور بچوں کی جو ہے نا تربیت بھی ہوتی، اور بچوں کی دیکھ بھال بھی ہوتی، گھر کا پورا کام کاج سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمایا کرتی تھی۔ یعنی گھر کی جو پوری ذمہ داری ہوتی ہے، انٹرنل جو گھر کے اندر کی جو ذمہ داری ہے، وہ سیدہ کائنات خاتون جنت ہے، آپ اس کو پورا فرما رہی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے بعد غالباً جب حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مال آیا اور غلام بھی آئے، کنیزیں بھی آئیں، تو اس وقت مولا علی المرتضیٰ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کائنات خاتون جنت سے فرمایا کہ دیکھو تمہارے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے اصحاب کے درمیان جو ہے غلاموں کو بھی تقسیم فرما رہے ہیں، کنیزوں کو بھی تقسیم فرما رہے ہیں، آپ گھر کا کام خود اکیلی کرتی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں چھالے آ گئے ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اپنے گھر کے کام کاج میں تمہارے لیے آسانی ہوگی، ایک خادمہ کو حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے اپنے گھر میں لے آؤ فرمایا۔ تو سیدہ کائنات خاتون جنت شوہر کی اس بات کو سنی آپ نے،
اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے۔ اتفاق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نشست میں بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، گھر میں حاضر ہوئے، تو کسی وجہ سے سیدہ کائنات آپ جو ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور سیدہ کائنات واپس اپنے گھر تشریف لائیں۔ جب امہات المومنین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی لخت جگر سیدہ کائنات تشریف لائی تھی اور کچھ کہا بھی نہیں اور آپ گھر میں موجود نہیں تھے، اس کے بعد اپنے گھر میں چلی گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو ہے سیدہ کائنات سے ملاقات کے لیے اسی وقت جب یعنی آپ کے گھر میں گئے، تو اس وقت ام المومنین نے جب بیان فرمایا اس وقت میں، تو آقا علیہ السلام کچھ دیر وہاں گھر میں ٹھہرے نہیں، فرمایا کہ کیا بات ہوگی کہ میری شہزادی سیدہ کائنات خاتون جنت مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اسی وقت ہی اپنے گھر سے نکلے اور سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہے کہ آپ مجھ سے ملاقات کے لیے آئی تھی، کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ تو خاتون جنت نے فرمایا کہ مولا علی المرتضیٰ میرے خاوند نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہے نا غلاموں کو تقسیم فرما رہے ہیں، باندیوں کو تقسیم فرما رہے ہیں، گھر کے کام کاج میں میرے لیے آسانی کے لیے مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی جائیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک خادمہ کو جو ہے اپنے لیے لے آئیں تاکہ آپ کے کام کاج میں آسانی ہو سکے۔ تو اس وجہ سے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی۔ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدہ کائنات کو فرمایا کہ اے سیدہ، اے فاطمہ الزہرا، کیا میں کنیز اور غلام سے بہتر تجھ کو وہ عطا نہ فرماؤں؟ فرمایا کیا اس سے بہتر چیز تم کو عطا نہ فرماؤں جو کنیز اور غلام سے بہتر ہو؟ یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدہ، تم تو آئی تھی مولا علی المرتضیٰ کے کہنے پر کہ میرے پاس سے تم کوئی خادمہ کو جو ہے کوئی کنیز غلام کو لے جائیں، لیکن فرمایا آقا علیہ السلام فاطمہ میں تم کو اس سے بہتر چیز عطا فرماؤں گا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ کیا کرنا، ہر نماز کے بعد جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ یہ جو تسبیح فاطمہ ہے سیدہ کائنات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا فاطمہ تم گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہو، یہ تسبیح کو پڑھ لیا کرو، اللہ رب العالمین تمہیں طاقت و قوت عطا فرما دے گا۔ یعنی غلام اور خادمہ سے بہتر چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میں تم کو جو یہ تسبیح عطا فرما رہا ہوں، یہ تسبیح فاطمہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کو عطا فرمایا ہے۔ اس تسبیح کو عطا کرنے کے بعد کئی علماء محدثین کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ تسبیح فاطمہ کو جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، کوئی یہ تسبیح فاطمہ کو اپنا معمول بنا لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قوت و طاقت عطا فرمائے گا۔ تو بہت سی خواتین بھی جو ہے یہ تسبیح فاطمہ جو سرکار دو عالم نے سیدہ کائنات کو یہ تسبیح فاطمہ عطا فرمائی تھی، یہ تسبیح عطا فرمائی تھی، تو کئی خواتین جو ہے اس تسبیح کا ورد کرتی ہیں، تو یقیناً یہ تسبیح پڑھنے کی برکتوں سے خواتین کے اندر بھی قوت و طاقت اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا فرما دی جاتی ہے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، اس واقعے کو آپ نے کئی مرتبہ سماعت فرمایا، اس واقعے سے میں چند باتیں آپ کو گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ سیدہ کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں، چہیتی شہزادی ہیں، حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں، کل سادات اکرام سید زادوں کی ماں ہیں سیدہ کائنات خاتون جنت۔ تو سیدہ کائنات خاتون جنت یہ اتنی بڑی خاتون ہیں، اتنی باعظمت خاتون ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی شہزادی ہیں، لخت جگر ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کو دیکھیں، گھر کا کام کاج پورا آپ تنہا فرما رہی ہے، چکی پیسنا، بچوں کی تربیت کرنا، خاوند کی خدمت کرنا، گھر کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ سیدہ کائنات خاتون جنت اکیلی فرما رہی ہیں۔ تو خواتین کے لیے یہ سب سے بڑی اہم ترین اس واقعے سے یہ بات میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خواتین سے کہ سیدہ کائنات حسب اور نسب کے اعتبار سے دیکھیں کتنی عظمت، کتنا اعلیٰ، کتنا عرفہ مقام رکھتی ہیں، لیکن وہ سیدہ کائنات کو اگر آپ دیکھیں کہ گھر میں جو ہے گھر کا کام خود آپ تنہا فرما رہی ہیں، تو اس واقعے سے تمام خواتین کے لیے یہ نصیحت، یہ جو ہے درس، یہ پیغام ملتا ہے کہ دیکھو حسب و نسب اتنا اعلیٰ بھی ہے، لیکن سیدہ کائنات خاتون جنت یہی تعلیم دی ہے کہ دیکھو گھر کا کام کاج سرکار دو عالم کی شہزادی خود اکیلی تنہا فرما رہی ہیں۔ کبھی ایسا وقت آ جائے کہ گھر کے کام کاج میں آپ کو خود تنہا کرنا پڑے تو پیچھے نہ ہٹے، سیدہ کائنات خاتون جنت کی زندگی کو دیکھ لیں، اور وہ بالخصوص تمام خواتین کے ساتھ ساتھ بالخصوص سادات اکرام کی جو خواتین ہیں، بچیاں ہیں، وہ جب نکاح کے بعد یا عقد کے بعد جب اپنے وہ خاوند کے گھر جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم تو سادات ہیں،
ہم تو سید ہیں، ہمارا بہت بڑا مقام ہے، ہم کام کرنے والے نہیں، ایسا نہیں۔ ارے آپ حسب و نسب کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ میں سید ہوں، میں گھر کا کام کاج نہیں کروں گی، میں برتن نہیں دھوں گی، میں گھر کے جو جھاڑو صاف صفائی یہ کچھ نہیں کروں گی، میں سادات ہوں۔ ارے آپ سید ہیں تو سیدوں کی ماں حسنین کریمین خاتون جنت فاطمہ الزہرا جو حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ جو ہے آپ کام فرما رہی ہیں گھر کا۔ تو سیدہ کائنات جب گھر کی پوری ذمہ داری، گھر کا پورا اندر کا جو کام ہے سیدہ کائنات خود فرما رہی ہیں، تو آپ جو سادات ہونے پر اب آپ جو ہے کہتے ہیں کہ میں سید ہوں، میں کام نہیں کروں گی، تو ہم جو ہے سیدہ کائنات کی زندگیوں کو دیکھیں۔ یہ جو آپ سادات ہیں تو سیدہ ہیں، تو سیدہ کائنات کی زندگی کو دیکھیں آپ، تو پتہ یہ چلا کہ جو ہے سیدہ کائنات کی زندگی کیسی تمام خواتین کے لیے رہنمائی کا سبب بن رہی ہیں۔ تمام خواتین سیدہ کائنات کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، اور خاص طور پر سیدہ کائنات کی زندگی سے جو ہے خواتین کے لیے یہی پیغام مل رہا ہے کہ کبھی گھر میں آپ کے خاوند کی کوئی اتنی بھاری تنخواہ اگر نہیں ہے، کوئی بھاری تنخواہ نہیں ہے کہ اگر کبھی کام خود کرنا پڑے، کوئی خادمہ اگر آپ کا خاوند نہیں رکھ سکتا، تو آپ گھر کی جو ہے خادمہ بن کر کام کریں اور خوشحالی کے ساتھ کام کریں کہ نہیں کہ میں اپنے زوجہ کا یہ گھر کی پوری ذمہ داری آج مجھ پر آ چکی ہے، اور میں اپنے شوہر کی خدمت بھی کروں گی، ان کی ضرورت کو بھی پوری کروں گی، اولاد کی تربیت بھی کروں گی، گھر کا کام کاج کروں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے خاوند کو اتنی دولت نہیں دی کہ وہ کوئی اتنا مال نہیں دیا کہ کوئی خادمہ کو نہ رکھ سکے۔ اگر مال و دولت دیا ہے، حیثیت ہے آپ کی خاوند کی، تو یقیناً آپ اپنے گھر میں خادمہ کو رکھ سکتی ہیں۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نکاح کے بعد ہمارے پاس یہ معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین عموماً جو ذمہ داری ہوتی ہے گھر کے کام کاج کی، اول وقت میں اٹھنا، فجر کی نماز کو بھی ادا کر لینا، اور نماز کے بعد کچھ تلاوت کا معمول بھی بنا لینا، اور اس کے بعد گھر کی جو کام کاج ہوتے ہیں اس پہ لگ جانا، تو یہ گھر کا ابتدا فجر ہو جائے گی، صبح کی نماز بھی ادا ہو جائے گی، کچھ تسبیح ذکر و اذکار قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے گی، اس کے بعد گھر کے کام کاج مصروف ہو جائیں گے، تو یقیناً اس گھر میں خوشحالی بھی ہوگی، اس گھر میں برکتیں بھی ہوگی۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے خواتین گھر میں زیادہ دیر تک سوتی رہتی ہیں، اور کافی وقت تک دیر سے سو کر دیر سے اٹھنے کی وجہ سے یہ معاملہ آتا ہے کہ جب بچوں کی یا اسکول جانے کی بات ہو، گھر کی جو ذمہ داریوں کی بات ہو، تو ہوتا یہ کہ ناشتہ بنا نہیں پاتی۔ ہفتے میں ایک آدھ دن تو ناشتہ وغیرہ باہر سے آ جاتا ہے، سنڈے کے دن یا اتوار کا دن، تو یہ تو معمول ہے کہ بھائی چھٹی کا دن ہوتا ہے، 7-8 دن تک تو عورت تو گھر کا کام خود کرے۔ ایک آدھ دن ایسا بھی ہو کہ شوہر کی طرف سے جو ہے نا وہ کھانا بھی لایا جائے، یہ بھی ایک جو ہے نا بہترین نظام بن جائے، یہ بھی ایک محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن عموماً جو ہے عورتیں اگر اپنی ذمہ داری کے احساس کو اگر سمجھ جائیں گی، گھر کے اہمیت کو سمجھ جائیں گی، ذمہ داری کو سمجھ جائیں گی، تو ان کو یہ ضروری ہوگا کہ وہ اول وقت میں اٹھیں گے بھی، نماز بھی ادا کریں گے، گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جائیں گے، تو یقیناً گھر کے اندر خوشحالی بھی ہوگی، گھر کے اندر برکتیں بھی ہوگی۔ تو یقیناً یہ دیکھا جاتا ہے کہ دیر سے اٹھنے کی وجہ سے ہم جو ہے نا ناشتہ بنا نہیں پاتے، تو روزانہ بعض ایسے گھرانے بھی ہیں روزانہ جو ہے نا جو ہے باہر سے ناشتے آتے ہیں، یہ روز کا معمول بن چکا ہے۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے، خواتین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور اپنا چھوٹا سا جو بھی گھر ہو، اللہ رب العالمین نے آپ کو جس گھر میں آپ جانا تھا، مقصود میں جو جس گھر میں تھا آپ جب گئی ہیں، تو بس اسی گھر کو سمجھے کہ یہ میرے لیے محل سے کم نہیں ہے۔ اس چھوٹے سے مکان کو بھی خوشحال بنانے کا یہ پورا ذمہ جو ہے یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مرد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر جائے، کمائے، وہ گھر کے اخراجات کو وہ پورا کرے۔ عورت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھر کے اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو بحسن خوبی سے نبھائیں گی، تو یقیناً گھر جو ہے خوشحال رہے گا، اور جو ہے نا یہ خوشحالی اللہ رب العالمین ایسی دے گا کہ آپ چھوٹے سے مکان میں بھی خیر و برکت کے ساتھ آپ رہیں گے۔ معزز ناظرین سامعین محترم، اگر آپ دیکھا جائے کہ آج موجودہ وقت میں یعنی موجودہ دور میں آج جو خلا و طلاق کے واقعات جو بہت جو ہے نا یہ کثیر تعداد میں واقعات ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ایک پہلے بات غور کر لیا جائے کہ خلا و طلاق کے جو وجوہات پر غور کیا جائے تو کوئی بڑی وجوہات نہیں ہے۔ عورت جب خلا پوچھتی ہے شوہر سے کس بنیاد پر پوچھتی ہے؟ کیا یہ پوچھنے کا جو اس کو حق ہے؟ جو شریعت اسلامیہ میں شوہر کی جو ذمہ داری ہے، جو شوہر کا حق بیوی پر ہے، اگر وہ شوہر اپنی اس بیوی کے ان حقوق کو ادا نہیں کرتا تو اس بنیاد پر بیوی کو خلا پوچھنے کا حق ضرور ہوتا ہے۔ وہ کیا اس کو جو ہے نا لباس عطا نہیں کر رہا، اس کو کیا گھر عطا نہیں کر رہا، کیا اس کو جو ہے نا کپڑا عطا نہیں کر رہا، کیا اس کو غذا عطا نہیں کر رہا، کیا اس کو گھر عطا نہیں کر رہا، کیا اس کی جو ازدواجی زندگی کے جو حق مرد پہ عورت پر ہے، یعنی وہ جو عورت کی جو ضرورت ہے اگر وہ ضرورت کو پورا نہیں کر رہا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، گھر بھی دیتا ہے،
غذا بھی دیتا ہے، کپڑا بھی دیتا ہے، جو حق ہوتا ہے شوہر کا بیوی کے ساتھ ازدواجی زندگی کا وہ بھی حق پورا ادا کرتا ہے، پھر اس کے باوجود بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ریزن بنا کر آج عورتیں جو ہے خلا کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ کیا ہے موجودہ دور اگر آپ دیکھیں گے خلا جو پوچھا جا رہا ہے کس بنیاد پر خلا پوچھا جا رہا ہے؟ کیا ہے ایسا معاملہ؟ شوہر آپ کو مار رہا ہے، توڑ رہا ہے، یا غلط جو ہے نا صحبتوں کا عادی ہے، یا جو ہے حرام کاری میں مبتلا ہے، آپ پر ہراسمنٹ ہو رہا ہے، یہ تمام باتیں اگر ہے، یہ تمام چیزیں ہیں تو آپ اس مطالبے پر آپ خلا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ پوچھیں گے گھر کے کیا معاملہ ہے، کیوں خلا ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہے اس کی، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ تو یہ بات ہوتی ہے بنے بھائی گھر میں ہماری ساس سے نہیں جم رہی، ہماری ساس ہماری بہت تیز ہے۔ ہاں بالکل ہے بھائی، تو آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ ہو جائیں، اپنے شوہر کو بھی جو ہے اپنی یعنی اس کو اپنے حق میں راضی بھی کر لیں تھوڑی سی۔ اگر وہ آپ کا شوہر اچھا ہے، آپ سے محبت بھی کرتا ہے، آپ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اتفاق سے اگر ساس کی طرف سے اگر کوئی یعنی کوئی سختی ہو، بعض لوگ پرانے لوگ تھوڑے اصول کے ہوتے ہیں، تھوڑے سخت جو ہے نا اپنے ان کے اصول ہوتے ہیں، زندگی وہ اصول سے گزارے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی بات ہو جاتی ہے، تھوڑی تیزی ظاہر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہویں تیار نہیں ہوتی کہ ہم اس گھر میں نہیں سمسار کریں گے، یا اب وہ شوہر سے کہتی کہ ہمیں الگ رکھ دو۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ ایک شوہر کا معاملہ، وہ گھر چلاتا ہے، وہ گھر کے ماں باپ کی بھی خدمت کرنا چاہتا ہے، گھر میں اپنی زوجہ کو الگ کمرہ دے دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا گھر نہیں، الگ کمرہ اس کو دے دیا ہے، اس الگ کمرہ ملنے کے بعد الگ آپ کو رہائش اس کمرے کے اندر آپ کی ہے، تو اس کے بعد آپ کے گھر کے اندر آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، ایک الگ کمرہ بھی آپ کے لیے رکھ دیا گیا ہے، پھر تھوڑی چھوٹی باتوں پر شوہر کو یہ کہہ دینا کہ مجھے الگ رکھ دو۔ اب شوہر کی اتفاق سے اگر کوئی اتنی تنخواہ نہیں ہے، وہ بیوی کو الگ نہیں رکھ سکتا، وہ پھر اس پر کیا کیا جائے، شوہر پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، بیوی اس کے ناراض ہو کے گھر چلی جاتی ہے، اب اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے، کیا فیصلہ ہوگا؟ نہیں، ہماری بچی کو الگ رکھنا۔ اب اس کی حیثیت اگر ہے تو بالکل الگ رکھے گا، اگر اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ اپنے ہی گھر میں ہی الگ کمرہ جب دے رہا ہے، غذا دے رہا ہے، کپڑا دے رہا ہے، اور جو ہے نا جو حق شوہر کی طرف سے بیوی کو ملنا ہے جب وہ دے رہا ہے، پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیس بنا کر لوگ خواتین آج دیکھا جا رہا ہے کہ وہ خلا و طلاق کی طرف چلے جا رہی ہیں۔ تو تھوڑا سا اگر کوئی معاملہ ہو تو اپنی اس ساس کو ماں سمجھ کر تھوڑے دن آپ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں، ایسا جو ہے آپ، اور یہ جب سمجھا جائے گا یہ ساس نہیں ہے میری ماں ہے، تو آپ دیکھیں گے آدھے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو مقصود یہ ہے بتانے کا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے نا بیس بنایا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر خلا پوچھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے جب بچیاں اپنے گھر جاتی ہیں، اپنے گھر کے معاملات کو لے کر، یہ گھر کے سسرال کے معاملات کو لے کر جب گھر جاتی ہیں، تو والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ناراض ہو کے آئی ہے، کوئی نا اتفاقی ہو کے آئی ہے، تو لہذا ٹھیک ہے، کچھ دن کے بعد اس پر بیٹھک کر کے یہ بات کیا جائے، مسئلہ جو ہے حل کی طرف جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ فوراً بچی کی باتیں سن لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، ہم کیا کریں گے، پریشان مت ہو، تو بے فکر ہو، ہم تیرے کو دیکھنے والے ہیں، تو کوئی ان پڑھ جاہل نہیں ہے، تو ایجوکیٹڈ ہے، تو MBA کری ہوئی ہے، تو ڈگری کری ہوئی ہے، تو انجینئرنگ کری ہوئی ہے، تو خود اپنی زندگی گزار سکتی ہے، تیرے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب اس کو خود یہاں پہ لائیں گے، اس کو ہم تلوے چٹائیں گے، اس کو ہم جھکا دیں گے، بات نہیں سنیں گے، تو کئی کو فکر کر رہی، تیرے کو تو بچے بھی نہیں ہیں ابھی، تیرے اور شادی کر کے دیں گے، تیرے لیے دنیا پڑی ہوئی ہے، ہم تیرے ماں باپ زندہ ہیں۔ یہ جب باتیں والدین کی طرف سے بچیوں کو پہنچتی ہے، اب اس کے بعد دیکھیے کیا بچی جانے کے لیے تیار ہوگی؟ نہیں تیار ہوگی۔ ہوگا کہ آخر میں بیٹھک ہوگی، بات نہیں مانی جائے گی، تو پھر کیا ہوگا مسئلہ؟ خلا کی طرف یا طلاق کی طرف آئے گا، پھر کیا نہیں سننے میں، پھر جو نا ٹاؤن کو جایا جائے گا، پھر کیس ہراسمنٹ کا کیا جائے گا، ڈوری کیس ڈالا جائے گا، آخر میں کیا ہوگا؟ ساری بدنامیوں کے بعد رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس خلا و طلاق کے بعد ایک ٹھنڈے دماغ سے والدین بھی سوچے بھئی کس بیس پر جو ہے ہم نے خلا لے لیا، کیا مسئلہ تھا اتنا بڑا جو خلا کی طرف چلے گی بات یا طلاق کی طرف چلے گی بات؟ وہ تو افسوس کی بات آج معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو معزز ناظرین، سامعین محترم، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اب لڑکا شادی کر لیا اور اتفاق سے باہر چلا گیا، اب اس کے بعد یہ فوراً جو ہے اب بچی والوں کی طرف سے یا بچی کی طرف سے بار بار فون جاتا ہے کہ ہمیں باہر بلا لو، ہمیں باہر بلا لو۔ اب باہر والا کس حال میں ہے، اس کو تنخواہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، اس کو اتنی سہولت ہے یا نہیں ہے، نہیں، بس ہمیں باہر بلا لو۔ یہ سارے ایسے بنیادی باتیں، کیا یہ باتوں کی وجہ سے کیا زندگی کو ختم کر لی جائے یا رشتہ ختم کر لیا جائے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، نکاح جب ہوتا ہے تو اس کو سنبھال کے زندگی کو
خوشگوار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہر گھر میں ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے مسائل ہر گھر میں ہوتے ہیں, ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں, تھوڑی سی نا اتفاقیاں بھی ہوتی ہیں, میاں بیوی کے درمیان بھی نا اتفاقیاں ہوتی ہیں, مگر اس بنیاد پر کبھی خلا و طلاق کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور والدین لڑکیوں کی بھی خیال رکھنا چاہیے, خاص طور پہ کہ جو بچی آ جانے کے بعد کچھ دن اپنے گھر میں رہ کر صلح صفائی کے ساتھ, محبت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی طرف وہ ان کو کوشش کرانا چاہیے. یہ بہت اہم وقت کا اہم تقاضا ہے. ایک شادی ہوتی ہے اور اس شادی پر کتنا پیسہ, مسلمانوں کی شادیاں جب ہوتی کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے آپ خود بخوبی جانتے ہیں, کتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے. 15 لاکھ 10 لاکھ اتنا جو ہے نا ہم گرینڈ شادیاں کرتے ہیں. اس کے بعد آپ خیال کریں کہ جو شادی میں اتنا خرچ ہو رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیس بنا کر اگر نکاح ختم کر لیں گے, توڑ لیں گے, خلا طلاق کی طرف جائیں گے, تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا نقصان ہم نے کیا. اتنا مال دولت اتنا پیسہ لگا کر ہم نے کیا, اور کس بنیاد پر بیس بنا رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنا رہے ہیں. تو لہذا خدا را اپنے گھروں کو آج ہم سنبھالیں اور جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیس بنا کر خلا و طلاق وغیرہ بھی نہ لیں. تو یہ بات دوسری ہے. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے بیوی کے اندر بھی ایسا ہے, بعض دفعہ شوہر کے طرف سے محبت ملتی ہے, شوہر ہر بات کا خیال بھی بعض دفعہ رکھتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ایک بات اگر عورت کو سمجھ نہیں آئی شوہر کی طرف سے اگر عورت کو سمجھ نہیں آئی تو جو ہے عورت فوراً کہہ دیتی بیوی کے بھائی میں زندگی میں تمہارے سے سکون نہیں پائی. سرکار دو عالم نے فرمایا یہ حدیث روایت میں موجود ہے کہ اگر شوہر سے ملنے والی تمام خوشیاں, تمام جو سہولیتیں کبھی ایک دفعہ اتفاق ایسا ہو جائے تو شوہر فوراً بیوی کہہ دیتی میں زندگی میں تم سے سکون نہیں پائی. تو یہ ایسا عموماً ہو رہا ہے ایسا. تو خدا را جو ہے ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بعض دفعہ جو ہے اپن نظر انداز کر دیں تو یقیناً مرد عورت کی زندگی جو ہے, میاں بیوی کی زندگی جو ہے بڑی خوشحال زندگی گزرتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ساس اور بہو کے درمیان تھوڑی سی نا اتفاقیاں ہوتی ہے, گھر کے اندر کوئی ایسا جب برتن آپس میں بجتے ہیں تو جب غیر جاندار ہوتے ہیں, جب یہ بجتے ملتے ہیں تو آواز آتی ہے, تو انسان ہے تو لہذا جو ہے کبھی بعض دفعہ گھر کے اندر ماحول ایسا ہو جاتا ہے ساس اور بہو کے درمیان تھوڑی سی نا اتفاقی ہو جاتی ہے. کبھی شوہر باہر سے گھر آیا, بیٹا ماں ادھر صورت ڈال لے کے بیٹھی ہوئی ہے, نیچے منڈی ڈالی خاموش بیٹھی ہوئی ہے, بیٹا باہر سے آیا فوراً کام کر کے پوچھا امی جان کیا بات ہے, میرے کیوں پوچھ رہا, جا تیری بیوی سے پوچھ. اب بیوی کمرے میں ادھر ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی, اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے, یہ کیا ہوا, کہیں گے جاؤ تمہاری اماں کو پوچھو. اب آپ بتائیے کہ ادھر ماں ناراض ہو کر بیٹے کو کہہ رہی جا بیوی سے پوچھ, بیوی کہے جا تمہاری اماں سے پوچھو. اب آپ بولیے کہ یہ شخص صبح سے لے کے شام تک باہر کام کر کے جو ہے محنت کر کے مزدوری کر کے کام کاج کر کے جب گھر واپس آتا ہے تو ادھر ماں ناراض ادھر بیوی ناراض, اس صورتحال میں شوہر کیا کرے گا؟ تو شوہر کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ شوہر یہ کرے کہ بس باہر کی ذمہ داری میری ہے, کمانا لانا دینا یہ میرا کام ہے, اور گھر کے اندر کی ذمہ داری ساس اور بہو کی, یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داریاں آپ اپنی دیکھ لیں, اپنی لڑائیاں آپ اپنے طرف رکھ لیں, یہ مجھے نہ سنایا. تو یہ شوہر کا کام یہ ہے کہ یہ ماں کو یہ احساس ہونے نہ دے کہ بھائی میرا بیٹا بدل گیا ہے, میرا بیٹا میرا ہی ہے. یہ ماں کو احساس دلاتے میں آپ ہی کا بیٹا ہوں. ادھر بیوی کو بھی جو ہے شوہر یہ احساس دلائے کہ دیکھو سارے گھر کے لوگ ایک طرف ہوں گے, تمام مسائل ایک طرف ہوں گے, تمہارے کو پریشانیاں میرے گھر کی طرف سے مل رہے لیکن میں تمہارا شوہر ہوں. بیوی کو یہ احساس دلائے کہ دیکھو میں تم سے محبت کرنے والا ہوں. جب یہ معاملہ چلے گا تو یقیناً زندگی خوشحال گزرے گی. تو خواتین کو بھی یہ چاہیے کہ بیویوں کو بھی یہ چاہیے, ماؤں کو بھی یہ چاہیے کہ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی بچوں کو نہ کہیں, تاکہ جو ہے ان کو پہلے سے باہر کا ٹینشن ہو گھر میں آئے, اور یہ ساس اور بہو کے جھگڑوں کو سن کر بچہ پریشان ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. یہ باتوں کو بڑی نہ کریں, چھوٹی باتیں گھر کے اندر رکھ لیں اور محبت کے ماحول کو برقرار رکھیں, تو یقیناً ہماری زندگیاں خوشحال ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ تو لڑکی کی طرف سے جو خلا کی باتیں, طلاق کی باتیں, اور آج مردوں کی طرف سے جو طلاقی اور خلا کی باتیں ہیں وہ بھی بہت بڑی بات یہ ہے کہ جو ہے شادی ہو گئی, اگر بہو کے درمیان ساس کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں جم سکا تو ماں بول دی بیٹے چھوڑ دے اپنی بیوی کو, اور بیٹا ادھر بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. ایسا ہرگز نہ ہو. یہ ہو رہا ہے, بیٹے کو ماں کی بات سن کر بیٹا طلاق دینے کی طرف چلا جاتا ہے. بھائی میری ماں کی بات نہیں سنی, فلاں فلاں فلاں, اب لہٰذا فوراً میں تم کو اپنے حق میں نہیں رکھنا چاہ رہا ہوں, اپنی نکاح میں نہیں رکھنا چاہ رہا ہوں, تم کو چھوڑ دینا چاہ رہا ہوں. تو یہ بھی بالکل غلط ہے. ماں باپ کی بات سن کر طلاق دینا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. مسئلے کے حل کی طرف جانا چاہیے. ماں باپ کو بھی راضی کریں, بیوی کو بھی راضی کریں. یہ آپ کی شریک حیات ہے, آپ کے لیے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے,
अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, अपने घरदार को छोड़कर आई है। आपके घर को उसने अपना घर समझा और माँ बाप के घर को छोड़ा। आपके अक़्द निकाह में आने के बाद ये आपकी घर की जिम्मेदारी बन गई, या आपकी घर की जीनत बन गई। तो लिहाजा मर्द को भी ये चाहिए कि माँ बाप की बातों को सुनकर या छोटी बातों को जो है ना बड़ा बनाकर उसको जो है ना तलाक की तरफ जाना, और माँ बाप की बात सुनकर माँ बाप की फरमाबरदारी, क्या मैं माँ बाप की फरमाबरदारी करवाए? माँ बाप की फरमाबरदारी ऐसा कैसे हो सकती है? माँ बाप की इताअत फरमाबरदारी ज़रूर की जाए, लेकिन माँ बाप की बात को ये सुनकर बीवी को तलाक दे दे, ये कोई दुरुस्त बात नहीं होगी। तो लिहाजा मर्द को ये चाहिए, बेटे को ये चाहिए, इधर माँ बाप को भी राज़ी करे, इधर अपनी बीवी को भी खुशहाल रखे। तो माँ बाप की बात सुनकर तलाक की तरफ चले जाना, या उस पर राज़ी हो जाना, या कह जाना कि मुझे पसंद नहीं है, ये क्या बात है? ऐसा हो रहा है। मैं अपने करीबी मामलात में लोगों को देख चुका हूँ, तजुर्बा भी हो चुका है इस मामले में। मुझे पसंद नहीं है या मेरे जो है ना वालिदैन को पसंद नहीं, ये तमाशे क्या बात है बने। तो लिहाजा जो है खुदारा निकाह के बाद अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। बस ये मक़सूम आपका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ आपका मुक़द्दर का जोड़ा रखा था, यहाँ आपका निकाह हो गया। अब जो भी मामला हो तो उसको संभाल के लेके चलें, ये मर्द की भी जिम्मेदारी होती है। कभी माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं, बीवी की बात सुन रहा, बीवी का गुलाम बन गया, बीवी की बात सुन रहा, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। वो निकाह करके लाया है, वो आपके घर अपने घर लाया है, तो लिहाजा वो भी अपना घर छोड़ के आई है, तो लिहाजा उसकी बात को भी सुना जाएगा, उसको भी खुशहाल रखा जाएगा। इसका ये माना हरगिज़ नहीं कि माँ बाप की बात सुनी जाए तो बीवी की बात नहीं सुनी जाए। माँ बाप की बात भी सुनी जाएगी और बीवी की बात भी सुनी जाएगी। शौहर का काम यह है कि दोनों को सुनकर दोनों को भी एडजस्टमेंट करते हुए और दोनों को भी इस बात का ख्याल ना होने दे कि ये मेरा शौहर मेरी बात या जो है मुझसे मोहब्बत या मुझसे राज़ी नहीं है। माँ बाप को ये समझ नहीं आया कि मेरा बेटा बदल चुका है, नहीं, बल्कि दोनों को भी इस बात का एहसास हो कि मैं इन्हीं का बेटा हूँ, आप ही का बेटा हूँ, आप ही की बात सुनता हूँ। बीवी को भी ये एहसास होने दे कि जो ना ये मेरे काबंद है, मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाले हैं। तो ये जब ये दो मामला चलेंगे तो यकीनन जो है ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी। दूसरी बात यह कि मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर में कभी मर्द कभी जो है किसी मामले पर औरत पर कभी बरहमी का, नाराज़गी का, कभी गुस्से का भी इज़हार कर देता है। कभी किसी मामले में औरत भी कभी जो है जो ना वो भी थोड़ी सी गुस्से में या थोड़ी सी नाराज़ भी हो जाती है। इस सूरत हाल में मर्द अहबाब को चाहिए कि जो है यानी शौहरों को ये चाहिए कि अपनी छोटी छोटी ये ऐसी बातें, कभी बीवी भी नाराज़ हो जाए, कभी वो बरहम हो जाए, कभी कोई इस मामले में वो हो जाए, तो यकीनन जो है उसको मोहब्बत के साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें। एक वाक़या हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक जो है ना कुतुब में मौजूद है कि एक शख्स हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अमीरुल मोमिनीन के बारगाह में हाजिर हुआ। तो इत्तेफाक से जो आपके घर तशरीफ़ लाया तो आपकी ज़ौजा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला की ज़ौजा कुछ थोड़ी बावाज़ बुलंद, कुछ जो है ना थोड़ी सी बुलंद आवाज़ से उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से गुफ्तगू फरमा रही हैं। किसी मामले में किसी नाराज़ भी आप किसी मामले में हो गई थी, शायद कुछ जो है ना गुफ्तगू में थोड़ी सी आवाज़ बुलंद हो गई थी किसी मामले में। तो वो शख्स आया था और वापस जा रहा था, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जो है ना दरवाजे के बाहर तशरीफ़ ले गए और देखा कि कोई शख्स आया है। तो आप गए और पूछा कि क्या बात है, क्यों आए हो, क्या वजह है, क्या मसला है? तो आप फरमाया कि उमर, मैं जो है अपना घर का मसला लेकर, अपनी ज़ौजा का मसला लेकर आपके पास आया था, लेकिन यहाँ आकर देखा हूँ कि आपकी ज़ौजा की आवाज़ बुलंद है, तो किसी मामले में आपसे गुफ्तगू फरमा रही हैं। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि सुनो, ये सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, फरमाया कि ये मेरे घर की जो है खादिमा भी हैं, ज़िम्मेदार भी हैं, मेरी बीवी भी हैं, मेरी बच्चों की माँ भी है। फरमाया यानी उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया तुम बीवी की बात करते हो, यहाँ ये जो मेरी बीवी है ये घर की ज़िम्मेदार भी है, घर का पूरा काम काज करने वाली भी है, हाँ, और मेरे बच्चों की माँ भी है और मेरी बच्चों की तरबियत भी करने वाली है। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि बस एक बीवी है ये मत समझो, ये बीवी जो तुम्हारी है ये घर का पूरा जिम्मा इसके हाथ में होता है, ये खादिमा की हैसियत से भी काम कर रही है, बच्चों की माँ की हैसियत से भी काम कर रही है, मेरे बच्चों की तरबियत भी कर रही है। तो उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया कि तुम जो मसला लेकर आए हो अपनी घरवाली का, अपनी बीवी का, सुनो ये एक बीवी की नज़र से मत देखो, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ इसके ऊपर मौजूद होती है। तो कभी औरत होती है उसकी तबीयत भी हो जाती है, वो चिड़चिड़ाहटपन भी आ जाता है, किसी मामले में वो नाराज़ भी हो जाती है। शौहर का काम यह है कि जो है ना उसकी नाराज़गी को ज़्यादा देर तक कायम ना रखें, उसको ख़त्म करें मोहब्बत के साथ। आप जो है अपनी शरीक हयात के साथ कम से कम हफ्ते में एक मरतबा आप जो है ना बाहर का कुछ लाकर ज़रूर अपनी ज़ौजा को खिलाते रहें, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी वालिदैन को, सबको खिलाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अगर ऐसे दिया तो ये खुशगवार ज़िंदगी को हम ये जो है यानी ये खुशगवार ज़िंदगी कब चलेगी हमारी, जब हमारे दरमियान मोहब्बत होगी। ये चंद बातें आज जो है हुकूक़ ज़ौजैन के मुतालिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मियाँ बीवी दोनों भी छोटी छोटी बातों को अपने दरमियान
بڑھا کر اس کو رشتوں کو ختم نہ کریں. چھوٹی چھوٹی باتیں جب آتی ہیں، ناراضگی بھی ہوتی ہے، تو ناراضگیوں کو ختم کریں، محبت کو باقی رکھیں. آپ اگر علیحدگی کر لیں گے، خلا و طلاق لے لیں گے، آپ کے بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ تو لہٰذا موجودہ دور میں خلا و طلاق کے اگر واقعات کو دیکھا جائے تو حقیقتاً طور پہ کوئی بڑی بڑے وجوہات نہیں ہیں جس کی بنیاد پر خلا و طلاق پوچھا جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو وہ ان بنیاد پر خلا و طلاق کے معاملات آج بہت عام ہوتے چلے جا رہے ہیں. خدا را اپنی زندگی کو خوشحال بنائے. یہ چند باتیں موجودہ دور کے مناسبت سے رکھی گئی ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست دعاؤں پروردگار عالم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زائد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.